العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدر جلسہ، معزز علماء اکرام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمان اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے تقویٰ کیا ہے. معزز سامعین اکرام، تقویٰ کا نام ہے ایک ایسی محتاط زندگی گزارنے کا جس میں انسان پھونک کر قدم رکھتا ہے. خلوت ہو یا جلوت، تنہائی ہو یا مجمع، ہر جگہ اور ہر حالت میں اس کا دل خوف الہی سے معمور رہتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر آدمی دیکھنے کے اس نے کلیاروں سے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے ہر اعمال سے باخبر ہے. ایسے خدا ترس اور پرہیزگار بندہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی جانب سے محبت الہی کی خوشخبری سنائی. کون سا ایسا مسلمان ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ رب العالمین اس سے خوش اور راضی ہو جائے، وہ محبت الہی کا مستحق اور رب کائنات کا مقرب ترین بندہ بن جائے. ہر مسلمان مرد و عورت یہی چاہتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے. پرہیزگار بندہ کے بارے میں خود رب کعبہ اعلان کرتا ہے، جو شخص اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے اور خوف کھاتا ہے، رب العالمین کے سامنے ٹھہرنے سے ڈرتا اور کانپتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں ایسے بندے کے لیے مشقت و پریشانی اور تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا کرے گا اور اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا کرے گا جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جتنا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت نہ ہونے پائے مگر مسلم ہونے کی حالت میں. معزز سامعین اکرام، اللہ کے دین میں تقویٰ کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے. تقویٰ ایک ایسی عظیم صفت ہے جس کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر ایمان والوں کو اس بات کی تلقین کی، اے ایمان والو، تم اپنے اندر اللہ کا تقویٰ پیدا کرو اور ڈرو اس ذات سے جس طرح ڈرنے کا حکم ہے، اور تمہاری موت بھی آئی تو اس حال میں مرو کہ تم اسلام کی حالت میں ہو. تو کہیں تقویٰ کی اہمیت بیان کی گئی کہ رب کائنات کے نزدیک وہی باعزت و باوقار ہے جو تقویٰ اختیار کرنے والا ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو. اسی طرح ایک جگہ اور فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. معزز سامعین اکرام، آج ہمارے معاشرے میں اکثر افراد اللہ سے تقویٰ اختیار نہیں کرتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اسی طرح کی دیگر تمام عبادتوں کو بھی انجام نہیں دیتے ہیں. جبکہ ہمارے معاشرے کی حالت یہ ہے کہ اکثر افراد گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن گناہ کرنے کے بعد بھی انہیں گناہ کا کوئی احساس نہیں ہوتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ نہ خلوت میں نہ جلوت میں اللہ تعالیٰ سے تقویٰ اختیار کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہر اعمال سے باخبر ہے، چاہے وہ گناہ کا کام خلوت میں کریں یا جلوت میں یا دن میں کریں یا رات میں. معزز سامعین اکرام، آج ہم میں سے اکثر افراد کہتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوتی ہیں اور نہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ دن بہ دن ہمیں نئی نئی بیماریاں اور طرح طرح کی بیماریاں ہوتی رہتی ہیں. لیکن وہ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کیے ہوئے کرتوتوں کی وجہ سے ان سے ناراض ہو گیا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو طرح طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے. لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ جو بھی گناہ کر لیے ہیں اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کریں اور
اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تقویٰ جیسی عظیم صفت پیدا فرمائے. آمین. رب کعبہ کی عبادت اور نبی کی اطاعت کرنے والا بنائے. آمین. جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.